صحابہ سے زیادہ حب رسول والا کوئی پیدا نہیں ہوا آج تک. صحابہ کرام سے زیادہ عشق رسول کسی کے دل میں آج تک نہیں ہوا. اگر کوئی بولتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے. صحابہ سے بڑا عاشق رسول اس دنیا میں آیا ہی نہیں کوئی. اگر سمجھنا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھو. پوری زندگی نہیں، زندگی کے چند صفحات پڑھ ڈالو، سمجھ آ جائے گا. پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کی عشق کیسا تھا، وہ کیسے عاشق تھے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، دنیا کی ساری محبت ختم ہو گئی، کسی چیز کی محبت نہیں، اب نہ مال، نہ اولاد، نہ ماں باپ، کوئی چیز نہیں. سب کی محبت پر آپ کی جو محبت ہے وہ غالب ہے، لیکن ابھی اپنی جو ذات ہے وہ نہیں ہو سکا. ابھی اپنی ذات پر نہیں غالب ہو سکے. میں اپنی ذات ابھی وہاں نہیں پہنچی. آپ نے فرمایا ابھی ایمان کامل نہیں ہوا، ابھی رکو، ابھی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ پوچھنے والے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سے صحابی ہیں وہ؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے. کئی مرتبہ کئی مواقع ایسے ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج، ان کے منشا کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ رہے ہیں ان کی صداقت اللہ نے آسمان سے کروا دی. تھوڑی دیر ٹھہر گئے، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، اب آپ کی محبت سب سے اوپر، اب اپنی ذات کا بھی مسئلہ کوئی نہیں رہا، اب اپنا نفس بھی کوئی نہیں، اپنے نفس کی بھی بات ختم ہو گئی، اب سب سے اوپر آپ. تو آپ نے فرمایا ہاں اب ایمان کامل ہو گیا. اب یہ جو گیٹ ہے یہ سب سے اوپر ہے، یہ کامل ایمان کی دلیل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک شخص انصاری صحابی ہیں. مدینے میں مکان بنایا اپنا، ذرا اچھا سا بڑھیا خوبصورت رنگ و روغن کیا، خوبصورت سا مکان. آپ کا گزر ہوا وہاں سے، نظر پڑی مکان پر، دیکھا، پوچھا کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص کا مکان ہے. آپ نے کہا کہ قبر کی جو منزل ہے وہ اس سے زیادہ ہولناک ہے، اور آگے چل گئے. ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور آگے بڑھ گئے، کچھ نہیں کہا اس سے زیادہ. جب دوبارہ اس راستے سے گزر ہوا تو وہ مکان کا جو قبہ جو بنا ہوا تھا، وہ خوبصورت رنگ و روغن جو کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا. دوبارہ جب گزر ہوا، آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا، وہ جو بنا ہوا تھا، قبہ جو بنا ہوا تھا، کیا ہوا اس کا؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی ناراضگی کا علم صاحب مکان کو ہوا، اس نے توڑ دیا. ایسا عشق ہے. یہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں اگر یہ عشق ہے، اور یہاں تک اگر آگے یا آ سکتے ہیں تو پھر ہم حقیقت میں عاشق رسول کہلانے کے لائق ہیں. اور اگر بات یہاں نہیں پہنچی، صرف بات دکھاوے کی ہے، تو یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ میرا دن منایا جائے، میرا یوم ولادت اور یوم وفات منایا جائے، اس لیے نہیں آئے تھے. آپ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کتنے دن تک رہے؟ 23 سال سے زیادہ عرصہ ہے. 23 مرتبہ آپ
کا یوم وفات اور یوم ولادت آیا؟ کوئی ایک روایت دکھاؤ، یا کبھی آپ نے اشارہ کیا ہو؟ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک صدی ہے، ایک صدی تک صحابہ کرام اس دنیا میں ہیں. جو آخری روایت ملتی ہے نا 102 ہجری میں صحابی ملتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ 102 ہجری کی ہے غالباً. بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں سے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا، پڑھا بھی ہے بچپن میں، اب جو بھی پڑھا. لیکن بہرحال یہ ہے، ایک بات مسلم ہے کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک صدی تک تقریباً صحابہ کرام اس دنیا میں ہیں، اور اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں.